شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ ساری رات دعاؤں میں روتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، مگر ان کی تقدیر جیسے پتھر بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ بس خاموشی سے درود پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی درود ابراہیمی اور درود پاک میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے اوراق پلٹ دے؟ یا یہ سب صرف ایمان کا ایک فریب ہے یا ایک یقین کا جادو؟ آج میں آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کی دعا، آپ کا یقین اور آپ کی تقدیر تینوں بدل جائیں گی، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس راز کی جو کہ قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کتنی بار آپ نے چاہا کہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں، کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کہ وہ چیز مل جائے جو آپ کے نصیب سے چھن گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور آپ نے سوچا کہ شاید میری تقدیر ہی ایسی ہے۔ مگر میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ ایک غریب آدمی تھا جس کے پاس نہ ہی گھر تھا، نہ روزگار اور نہ ہی کوئی آس۔ دن گزرتے گئے، حالات بگڑتے گئے۔ لوگ کہتے تیری تقدیر بند ہے، تیرے نصیب میں کچھ نہیں۔ وہ ہر رات ایک ہی سوال کے ساتھ سوتا، یا اللہ کیا میری تقدیر کبھی بدلے گی؟ ایک رات کسی بزرگ نے اسے کہا، بیٹا دعا ضرور مانگ، مگر پہلے درود پڑھ، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو دعا کے دروازے کھولتی ہے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس نے وضو کیا، خاموشی سے بیٹھا رہا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ نہ آواز بلند تھی، نہ کوئی دکھاوا، بس دل سے نکلتا ہوا ہر لفظ۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا، دوسری رات بھی نہیں، لیکن تیسری رات کچھ بدل گیا۔ اس کے اندر ایک سکون اترا، جیسے دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر کچھ دن بعد اچانک ایک دوست نے پرانی بات یاد دلائی اور اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ پھر رزق بڑھا، پھر عزت ملی، اور آخر میں وہ کہنے لگا، میں نے اپنی تقدیر کو درود سے بدلتے دیکھا ہے۔ دیکھو، درود صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل کی سماعت بدلنے کا عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں تاکہ تو میری قسمت بہتر کر دے، اور یوں درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں بدلتی ہیں، اس کا یقین بدلتا ہے، اور اس کی دنیا بھی۔ اب سوچو، کیا درود میں واقعی تقدیر بدلنے کی طاقت ہے، یا درود پڑھنے والا خود بدل جاتا ہے اور وہی تبدیلی اس کی تقدیر بدل دیتی ہے؟ یہ راز آج ہم کھولیں گے، کیونکہ تقدیر ہمیشہ پتھر نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ دل کے ایک درود سے نرم ہو جاتی ہے، اور اگلے لمحے تم سوچو گے کہ درود صرف ذکر نہیں بلکہ نصیب کی کنجی ہے۔ چلو اب بڑھتے ہیں اس سفر کے اس حصے کی طرف جہاں تقدیر اور درود کا رشتہ کھلنے والا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ درود ابراہیمی اور درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دو نوری راستے ہیں جو سیدھا اللہ کے محبوب تک لے جاتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ کہ یا اللہ میرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھ، میری اولاد میں وہ نبی پیدا فرما جو رحمت بنے، جس کے نام کے ساتھ میرا نام ہمیشہ جڑا رہے۔ اور پھر جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا لباس پہنا دیا۔ یوں درود ابراہیمی وہ درود بنا جس میں دو عظیم نبیوں کا ذکر اکٹھا ہوا، اور درود شریف وہ خزانہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بطور تحفہ دیا۔ جب ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی تمام دعائیں درود میں بدل دوں تو کیا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو زمانوں کو ہلا گیا، کیونکہ یہاں درود صرف عبادت نہیں رہا، یہ ایک دروازہ بن گیا، تقدیر کے بدلنے کا دروازہ۔ اب سوچو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو ان کی نسل میں وہ نبی پیدا ہوئے جن پر درود پڑھنے سے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مومن آج درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ دراصل وہی دعا دہراتا ہے جو ایک نبی نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا، تم ایک ایسا درود پڑھتے ہو جس میں ایک نبی کی دعا چھپی ہے اور دوسرے نبی کی رحمت۔ ایک درود دو جہانوں کا نور، اور درود پاک وہ محبت کا دریا ہے جس کی لہریں صرف زبان سے نہیں دل سے اٹھتی ہیں۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ زمین پر نہیں رہتے، وہ سیدھے عرش تک جا پہنچتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے جس نے محبوب خدا کا نام لیا، اس کی تقدیر کو رحمت کے قریب کر دو۔ اب ذرا ایک لمحہ رکو اور دل میں سوچو، اگر نبیوں کی دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں تو ان پر بھیجے جانے والا درود کیوں نہیں بدل سکتا؟ ممکن نہیں کہ تمہارے نصیب کے اوراق بھی اس درود کے وسیلے سے پلٹ جائیں۔ میں آپ کو دو کہانیاں سنانا چاہتی ہوں، دو ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی میں درود پڑھ کر اپنی تقدیر بدلتے دیکھی۔ پہلا شخص مزدور تھا، ہر روز دھوپ میں کام کرتا، پسینے میں ڈوبا رہتا، زندگی میں نہ آسائش تھی نہ سکون۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا، بیٹا ہر سانس کے ساتھ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ پہلے وہ ہنسا، پھر دل کے کسی کونے نے کہا کوشش کر کے دیکھ۔ چند مہینے گزرے اور ایک دن وہی مزدور ایک کاروبار کا مالک بن گیا۔ وہ کہتا تھا میں نہیں بدلا، میری تقدیر بدلی، اور درود اس کا ذریعہ بنا۔ دوسری کہانی ایک عورت کی ہے جس نے برسوں اولاد کے لیے دعائیں کی مگر سب بے اثر۔ ایک رات اس نے رو کر کہا، اے اللہ اگر میرا نصیب بند ہے تو اسے درود کے صدقے کھول دے۔ وہ ہر نماز کے بعد صرف درود ابراہیمی پڑھتی۔ چند مہینے بعد اللہ رب العزت نے اسے اولاد عطا کی اور اس نے روتے ہوئے کہا یہ درود نہیں تھا، یہ تقدیر کا دروازہ تھا جو کھل گیا۔ دیکھو درود دل کو زبردستی نہیں بدلتا، یہ دل کے یقین کو بیدار کرتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تقدیر خود راستہ بدل لیتی ہے۔ درود وہ عمل ہے جو بندے کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ کہہ سکتا ہے اے اللہ اب میں نہیں بول رہا، یہ تیرے محبوب کا ذکر بول رہا ہے۔ اب دروازے بند نہ رکھنا، اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے درود کس طرح حقیقت میں انسان کی زندگی کے راستے بدل دیتا ہے، کیسے یہ عمل اور دل کے یقین کے ساتھ انسان کے مقدر کو نئی روشنی دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے جہاں سب دروازے بند دکھائی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر تقدیر جیسے ایک پتھر کی دیوار بن جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیوار نہیں توڑتے، صرف درود پڑھتے ہیں اور دیوار خود راستہ بن جاتی ہے۔ پہلی کہانی ایک تاجر کی ہے۔ وہ خوشحال تھا، کاروبار چلتا تھا، گھر بھرا ہوا تھا، مگر ایک دن سب بدل گیا۔ کاروبار میں نقصان ہوا، دوستوں نے پیٹھ دکھائی، قرض اتنا بڑھ گیا کہ اس نے خود کو کمروں میں قید کر لیا۔ دن گزرتے گئے، امید ٹوٹتی گئی۔ ایک رات وہ اپنے بستر پہ لیٹا رو رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں ایک جملہ آیا، درود پڑھنا شروع کر دے، دروازے کھل جائیں گے۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور آہستہ آہستہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن دل نہیں لگا، مگر وہ رکا نہیں۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، پھر اچانک ایک دن اس کے پرانے گاہکوں میں سے ایک نے فون کیا، میں تمہارے ساتھ دوبارہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہی تاجر جس نے ہار مان لی تھی اب کہتا تھا میں نے کاروبار نہیں سنبھالا، درود نے سب سنبھال دیا۔ کبھی کبھی تقدیر نہیں بدلتی، انسان بدل جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تقدیر بدلتا دیکھتا ہے۔ دوسری کہانی ایک ماں کی ہے
جس کا بیٹا ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا امید بہت کم ہے، دعا کرو۔ وہ عورت ہسپتال کے کونے میں بیٹھ کر رو پڑی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میں کچھ نہیں مانگتی، صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہوں۔ اگر یہ درود تیرے محبوب تک پہنچے تو میرے بچے کو واپس کر دے۔ پھر اس نے روتے ہوئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ رات بھر صرف درود، صرف آنسو۔ صبح ہوئی تو ڈاکٹر حیران تھے، دل کی دھڑکن واپس آ گئی ہے۔ کچھ دنوں میں وہ بچہ چلنے لگا۔ ماں نے سجدے میں گر کر کہا، میں نے دعا نہیں کی تھی، میں نے درود پڑھا تھا، اور درود نے میرے لیے دعا بن کر تقدیر بدل دی۔ کبھی کبھی تقدیر نہیں بدلتی، اللہ دل کے یقین کو بدل دیتا ہے، اور یقین تقدیر سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تیسری کہانی ایک عالم دین کی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ درود میں رہتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے، حضرت آپ ہر وقت درود کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتے، درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، بس کبھی دیر ہوتی ہے، اور وہ دیر بھی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، کیا درود واقعی تقدیر بدل دیتا ہے؟ وہ بولے، درود تقدیر کو بدلنے کی اجازت نہیں مانگتا، درود تو تقدیر لکھنے والے دل کو بدل دیتا ہے۔ کیا خوب کہا، درود صرف زمین پر نہیں پڑھا جاتا، یہ عرش پر لکھا جاتا ہے۔ یہ تینوں کہانیاں شاید مختلف لگتی ہوں، مگر ان میں ایک بات مشترکہ ہے، درود نے صرف حالات نہیں بدلے، لوگوں کا دل، ان کا یقین اور ان کی سماعت بدل دی۔ اور جب دل بدلتا ہے تو تقدیر خود راستہ چن لیتی ہے۔ کبھی سوچو، اگر درود ایک تاجر کے کاروبار کو، ایک ماں کے دکھ کو اور ایک عالم کے یقین کو نور میں بدل سکتا ہے تو تمہارے لیے کیا نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درود آخر کیسے تقدیر بدل دیتا ہے؟ اس کے اندر وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کی قسمت کے دھاگے تک پہنچ جاتی ہے؟ آؤ اگلے حصے میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درود کی وہ روحانی طاقت کہاں سے جنم لیتی ہے۔ درود یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی وہ سانس ہے جو عرش تک جا پہنچتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں درود صرف پڑھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ درود دعا کی روح ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو آپ اپنی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تک پہنچتے ہو۔ سوچو ذرا، کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے جو نبی کے وسیلے سے اٹھتی ہو؟ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، درود دعا کی کنجی ہے، جو اسے پڑھتا ہے اس کی حاجت روکی نہیں جاتی۔ کیا خوبصورت حقیقت ہے، ہم دعا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور درود وہ چابی ہے جو وہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ بات سمجھو کہ درود صرف ذکر نہیں، ایک روحانی توانائی ہے۔ جیسے مٹی میں پانی جائے تو بیج اگتا ہے، ویسے دل میں درود جائے تو نصیب اگنے لگتا ہے۔ درود دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ جہاں پہلے سے سختی اور غصہ اور غم تھا، وہاں اب نور، رحمت اور سکون اترنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے۔ ہاں، لکھی جا چکی ہے، مگر درود لکھنے والے کے دل کو بدلتا ہے۔ درود اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور جب رحمت بدلتی ہے تو تقدیر بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تقدیر نہیں بدلتا، بلکہ بندے کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ نئی تقدیر کے قابل ہو جائے۔ درود ایک ایسا راز ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ یہ تمہیں اپنے نبی کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ نبی کے قریب آتا ہے تو اللہ خود اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، درود پڑھنے والا دراصل اپنی روح کو پاک کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور جھکنے سے پہلے اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے خیال کو پاک کرتا ہے، اور یہی پاکی تقدیر کی تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے سوچو، جب تم درود پڑھتے ہو تو صرف الفاظ نہیں دہراتے، آپ دراصل اپنے نصیب کے دھاگے کو روشنی سے بن رہے ہوتے ہو، اور وہ دھاگا
جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چمکنے لگتا ہے تو اندھیری تقدیر بھی جگمگا اٹھتی ہے، اور اب وہ لمحہ ہے جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، درود ابراہیمی اور درود شریف کا وہ عمل جو دل کو بدل دیتا ہے اور نصیب کے صفحے نئے رنگوں میں لکھ دیتا ہے۔ جب صبح کی پہلی روشنی آپ کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور آپ فجر کے بعد دل کو تھام کر درود پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ آپ کا دن اس نور سے شروع ہو رہا ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا رابطہ ہے، اور جب دل درود میں بھیگ جائے تو دعائیں خود راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ درود ابراہیمی اور درود شریف یہ وہ دو دریا ہیں جو ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں۔ ایک نبی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے، دوسرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تسلسل۔ اگر تم یہ عمل اپنا لو دل کے یہ یقین سے تو تم اپنی روح کی راہ صاف کرتے ہو۔ سب سے بہتر وقت فجر کے بعد جب دل ابھی دنیا کے شور سے خالی ہوتا ہے، سونے سے پہلے جب تمہارے الفاظ رات کی خاموشی میں عرش تک پہنچتے ہیں، اور جمعے کے دن جب فرشتے خود درود کے قافلے لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔ درود کی تعداد کم از کم 100 مرتبہ، لیکن یاد رکھو بات گنتی کی نہیں، نیت کی ہے۔ اگر دل حاضر ہے تو ایک درود بھی کافی ہے، اور اگر دل غافل ہے تو 1000 بھی کم۔ تقدیر نہیں بدلتی، الفاظ سے بدلتی ہے، دل کے یقین سے۔ جب آپ درود پڑھتے ہو آپ اپنے نبی کے ذکر میں ڈوبتے ہو، اور جو دل نبی میں ڈوب جائے وہ قسمت سے نہیں ڈرتا۔ سوچو ذرا، جب آپ لبوں سے درود پڑھتے ہیں تو وہ آواز فرشتے لے کر نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر درود واپس بھیجتے ہیں۔ یہ سلسلہ جتنا چلے آپ کی روح اتنی پاک ہوتی جاتی ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچو، تقدیر کی لکیر آپ کے ہاتھ میں نہیں، مگر آپ کی زبان کا درود اس کو روشن کر دیتا ہے۔ جب زبان ذکر میں لگ جائے تو نصیب کے اندھیرے کم ہونے لگتے ہیں، پھر وہ بات جو کبھی ممکن نہیں لگتی تھی وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہی درود کی طاقت ہے، خاموش مگر سب کچھ بدل دینے والی۔ اگر آپ روزانہ درود ابراہیمی یا درود شریف کو دل کے یقین سے پڑھو تو آپ اپنی دعا کے گرد ایک نورانی حصار بنا لیتے ہو۔ پھر نہ حسد اثر کرتا ہے نہ خوف، پھر دل کے اندر صرف ایک روشنی رہ جاتی ہے، نبی کا ذکر۔ آپ دل سے پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ درود آپ کی زبان پر ہو، آپ کی روح میں اتر جائے اور آپ کی زندگی کو نبی کے فیض سے بھر دے۔ اب وقت ہے اس ویڈیو کے روحانی اختتام کا۔ درود تقدیر کو نہیں، پڑھنے والے کو بدل دیتا ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو تقدیر خود راستہ بدل لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل خاموش نہیں رہتا، جہاں روح اپنی گواہی دیتی ہے کہ میں نے نبی کے ذکر میں سکون پایا۔ درود پڑھنا صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کا انقلاب ہے۔ جب آپ ہر روز درود پڑھتے ہو تو آپ آہستہ آہستہ اپنے دل کی دیواروں سے میل صاف کرتے ہو، اور پھر ایک دن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو تکلیف تھی وہ اب دعا بن گئی ہے، جو پریشانی تھی وہ اب سکون میں ڈھل گئی ہے۔ یہی درود کا معجزہ ہے، یہ آپ کی دنیا کو نہیں آپ کی نگاہ کو بدل دیتا ہے۔ درود اس دل کی دھڑکن ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے، اور محبت تقدیر سے نہیں ڈرتی۔ اب ذرا آنکھیں بند کرو اور دل سے یہ دعا پڑھو، اے اللہ ہمیں وہ زبان عطا کر جو درود سے پاک ہو، وہ دل عطا کر جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے روشن ہو، اور وہ نصیب عطا کر جو تیرے درود کے سائے میں لکھا جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کے وسیلے سے قبول فرما، ہماری تقدیروں میں نبی کی محبت لکھ دے، اور ہمارے دلوں کو اس روشنی میں
نہا دے جس سے سارا جہان جگمگا اٹھے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے دل میں کچھ محسوس کیا ہے تو اس پیغام کو مت روکنا، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کسی ایک شخص کی تقدیر بدل جائے، کیونکہ کبھی کبھی ایک درود کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔